حال ہے تیرا؟ جی ٹھیک ہوں حضور۔ فرمایا یار تیرے کو دو گلاں پوچھنیاں نے میں، اے اللہ تو علاوہ کسی نو پتہ نہیں ہوندا بھئی فوت کتھے کدوں ہونا ہے کسی بندے نے، تے تینوں کیویں پھر اطلاع دیتی جاندی؟ پہلی گل۔ دوجی گل ہے ایک مشرق وچ فوت ہوندا ہے، دوجا مغرب وچ، تیسرا شمال وچ، چوتھا جنوب وچ، چواں تھاواں تے ایک ہی لمحے تو پہنچدا کیویں ہے؟ اور پورا مجمع کان کھول کے سن لے، حضور اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ حضور کو پتہ نہیں ہے۔ اے دماغ میں رکھنا، اے جبریل شریف دے ذہن دے کھربویں حصے وچ بھی او سر نہیں جیڑا رب نے آمنہ دے لال نال ڈسکس کیتا ہے۔ میں تو آڑے کو پوچھتا ہوں ہاں بھئی تے استاذ جی سکولہ والے تے ماسٹر موسٹر ہونے ہی نہیں تے تساں بھی دو چار جماعتاں تے پڑھیاں ہی ہونیاں۔ آج یہ چوکیاں پڑھ لیندہ ہے بندہ تو پھر تو پارلیمنٹ جاندہ ہے نا جی، وہ پھر ساڑیاں جلسے ہیں جتے کوئی نہیں بہندہ۔ دو چار پانچ جماعتاں 8 پڑھیاں نے تو سنتا کیا ہونا ہے جو بلیک بورڈ تے لکھے ہوندے اے بی سی استاد لکھدا ہے، پھر بندے منڈے کو لکھے کو پوچھدا ہے اے کی ہے، تو اگوں شگرد اٹھ کے آکے بھئی اے تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کی ہے۔ کوئی سمجھ آئی جی؟ کوئی بات سمجھ آئی؟ اگوں تو انہوں کیا پتہ میں نو پوچھ دے ہو کی ہے۔ کبھی کبھی پوچھنے والا اس لیے بھی پوچھتا ہے کہ انہوں جڑا سبق رٹایا ہے یاد ہے یا نہیں۔ دوسری دلیل ہم دے دیتے ہیں قرآن مقدس سے اور تیسری پھر حدیث سے دیتے ہیں۔ یہ چونکہ جٹ جٹ سنگی ہو تو جٹاکیاں گلنا ضروری نے نال، پر نال علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو قرآن وچ رب نے نہیں پوچھے ماتل یمینے کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے، تو اگوں کوئی وابی تو نہیں نا موسیٰ علیہ السلام تے نبی نے۔ ہاں تو وابی تو ہوندہ تو وہ تینوں نہیں پتا، تو جاندہ کون ہے یہ کی ہے، تینوں نظر نہیں آندہ، تیری تے اکھ بھی ہے، تیری تے سماعت بھی ہے۔ اگوں موسیٰ پاک فوراں چونکہ نبی ہیں، رمز شناس ہیں، فوراں سمجھ گئے جاندہ تے سارا کچھ ہے، میرے نال گلاں کرنا چاہندہ ہے۔ اگوں فوراں کہہ دیتا ہے میں بکریوں کے پتے بھی جاڑتا ہوں، اس پر اتوقع علیہ ٹیک بھی لگا لیندہ ہوں۔ یہ تو قرآن سے دلیل دی۔ تیسری سن لو، بخاری شریف میں ہے بھی حدیث قدسی، حضور فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاخِينَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ۔ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جڑے مخصوص محفلوں تے جاندے ہیں۔ اے محفل جڑی ہے محفل ذکر، محفل اب یہ اگر حضور کا ذکر ہے تو یہ دماغ میں رکھ لو یہ ذکر خدا ہے، کون کھول کر سن لو۔ یہ جڑے کسی دی محل شہل ہے تو کڈ لو۔ حضور دی اطاعت اطاعت الہی، حضور کی محبت محبت الہی، حضور کی نسبت نسبت الہی، حضور کا پیار اللہ سے پیار، حضور کی رضا اللہ کی رضا، اور حضور نے خود فرمایا انا حبل اللہ، انا صراط اللہ، انا حبیب اللہ وانا ذکر اللہ۔ یہ سیاں دے اپنے فرامین نے۔ چلو جی وہ فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں یقفون بیاجنحتہم، پر بچھا کے او آسمان تو لے کے تخت الصراط تک محفل نو ڈھانپ لیندے، پھر ان پر سکینہ رحمت نازل ہوتی ہے، پھر وہ محفل میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے نعرے لگتے رہتے ہیں، پھر وہ محفل میں دعا ہوتی ہے یا اللہ سانو جنت دیویں تو دوزخ تو سانو بچائیں، ثم اورجو الی السماء، پھر وہ فرشتے آسمانہ تے اڑ جانے تو اللہ انہاں کو پہلا سوال کرتا ہے میرے بندے کی کہہ رہے سن؟ حضور اللہ نو پتہ ہے کون ہے؟ کیوں پوچھ رہا ہے؟ اگوں فرشتے کہتے ہیں یقولونا یحمدونکا ویہللونکا ویسبحونکا ویکبرونکا، کبھی تکبیر پڑھتے تھے، کبھی سبحان اللہ کہتے تھے، کبھی الحمدللہ کہتے تھے، اچھا اور کیا کہتے تھے؟ اور تجھ سے جنت مانگتے تھے، اچھا وہ میرا ذکر کرتے تھے، مجھے انہوں نے دیکھا؟ نہیں دیکھا نہیں ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ وہ تو تیری اور عاشق اور دیوانے ہو جاتے۔ اور کیا کہتے تھے؟ جنت مانگتے تھے، جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی نہیں ہے، اگر میں نے جو جنت بنائی ہے وہ دیکھ لیتے اشدہم طلبا، اور زیادہ طلب کرتے تجھ سے۔ اور کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ انہوں نے دیکھی ہے دوزخ؟ نہیں دیکھی نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے اشدہم فرارا۔ اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ سارے فرشتے قد غفرت لہم، میں نے بچوں بوڑھوں سب کو بخش دیا۔ اب اگر میں قسم اٹھاؤں تو
مولوی بابا کوئی میرے سے لڑ سکتا ہے تو مولوی لڑائی چ بہت ماہر ہوندے نے جس مولوی دے ہاتھ چ مائک ہوے او تے دوجے نو کچھ سمجھدا بھی کوئی میں تانوں دل دیاں گلاں دساں وہ تو چھک پٹ کے مارے گا نہ تو کہے گا جو شے میرے ہاتھ چ ہے تے ساری زندگی رہنا کو نہیں خالی ہاتھ جانا ہے دنیا تو میں اگر کوئی لڑائی نہ میرے نال مولوی صاحب کرے تو میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں اے محفل حضور دے نا دی ہے نا میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں میرا اندر یہ کہتا ہے یہاں آنے والا ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی مغفرت نہ ہو جائے اور لڑائی نہ میرے نہ کرنا پہ تو کلمے پڑھ دے تینوں کیویں پتہ ہے تو میں کہاں گا تو اپنا کام کر میں بغدادی ہوں وہابی نہیں رسول اللہ فرما رہے ہیں بخش دیے جاتے ہیں تساں زیادہ تو زیادہ میرے نالے پھڈا کر سکتے ہو امید رکھنی چاہیے تو رکھو نا تساں تو کس منع کیتا ہے رکھو امید میں یقین والا ہوں تم امید رکھو میں یقین والا ہوں وہ حضرت نے فرمایا نا ہر بندے دے ہاتھ نہیں چومنے میں انہوں نے سامنے چومدا رہا بدلیاں میں بولو ان کے سامنے چومے میرے چونکہ میں یوسف رضوی کا نہ مرید ہوں نہ تابعدار میں ملنگ ہوں فرید کا جو نظام کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے اور نظام الدین کروڑوں بندے صرف ہاتھ چومنے کی وجہ سے میں نے جنت میں دیکھے ہون بولو اللہ محمد چار یار آجی خواجہ کتب فرید حق فرید سارے بولو اللہ محمد چار یار آجی خواجہ کتب فرید تو ہم رائے کی قدر کرتے ہیں ہم رائے کی اچھا بولو رائے کی قدر کرتے ہیں لیکن کریں گے وہی جو ہمیں غوث پاک نے کہا ARY ٹی وی پر ایک مسئلے پر بحث ہوئی تو مجھے ایک مولوی صاحب کان میں کہنے لگے اے جڑی گل تساں کردے ہو اے فلانی فلانی جگہ تے ہنج لکھیا ہے میں کہا تیرے تو پہلے میں پڑھی ہوئی ہیں گلاں تو میں کہا پتر ٹی وی تے آ جائیں اساں یہ ساری گلاں جانتے ہیں پڑھی ہوئی ہیں پھر آپ کا موقف اور کیوں ہے میں کہا میرا موقف وہ ہے جو غوث پاک کا ہے کہ وہ جڑی روایت ہے میں کہا اے روایت باوے نو سمجھ نہیں آئی تیرا کہ خیال ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نعوذ باللہ من ذالک گنڈیریاں ویچدا سی 500 شیوخ الاحادیث حضرت ہنج بلائے بغداد کے بادشاہ نے 250 ادھر بٹھائے 250 ادھر انہوں نے کہا بغداد سے آج نکال کے چھوڑیں گے عبدالقادر کو اس سے وہ سوال کریں گے جواب نہیں دے پائے گا اس سے وہ باتیں پوچھیں گے جن کا علم اس کو نہیں ہوگا شہنشاہ بغداد کو بلایا گیا آپ نے آ کر دیکھا انہوں نے تذلیل کے لیے کہ اس کی تذلیل ہو چھوٹا سا ایک موڑا سمجھے ہو وہ بیٹھنے والا کانیاں وہ سامنے رکھا خود بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے اور موڑے پر غوث پاک کو بٹھایا اور کہا ہم تم سے بادشاہ نے کہا یہ تھوڑے سے سوال کرنا چاہتے ہیں اجے مولوی بولے نہیں تو شہنشاہ بغداد نے فرمایا جلدی کرو ٹائم تھوڑا قیمتی ہے میں تو درویش یا بندہ میں تو جا کے خانقاہ ہو ہائی کرنی ہے تو جیڑا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو مگر ایک کام کیا شہنشاہ بغداد نے یوں تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو کن تو سمع اللذی یسمع بے باسر اللذی یبصر بے یادا اللتی یبتش بے رجلہ اللتی یمشی بے ہینج کر کے تکیا نا جدو بابے نے تو چھٹ گزر گئی کوئی چونچ رہا کو نہیں چپ آپ نے فرمایا حضرات آپ کا وقت قیمتی ہے سوال کرو چپ پھر انہوں نے کہا حضرات آپ کا وقت قیمتی ہے چپ تیجی بری بابے نے کہہ دے ہینڈ قدم چکیا نا عبدالقادر نے تو 500 دی ایک کی آواز آئی عبدالقادر تجھے تیرے رب کا واسطہ جو علم لے کر جا رہا ہے وہ تو واپس دے جا کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں وہ چند مکڑوں گلوں سمجھن دی کوشش کرو حضور تے پکے ہو جاؤ تو جو حضور نے کیا ختم اچھا بولو جو حضور نے کیا
صحابہ پاک نو منڈ کے منو، اہل بیت نو منڈ کے منو، لیکن اتنا منو، ادھر میرے حال تکنا بچے بیٹھ جاؤ میری جان، اتنا مانو کہ آپ جب سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرو نا تو لگے یہ لگے بھائی تسی کوئی سپاہی صحابہ دے بندے ہو، یعنی انج لگے بھی صحابہ علیہ بھی انج نہیں بیان کیتا، وہ ٹھیکیدار بنے ہوئے نا، انج لگے کہ انہاں بھی یہ بیان تو جدوں اہل بیت دی شان بیان کرو تو شیعہ بھی ہاتھ جوڑ کے بہ جان، وہ آکھن اے محبت اساں تے دعوے دار ہاں تے جڑے تے اے نے جنہاں وچ محبت ہے، انج کرو تے حضور نبی پاک دی خاطر کرو، میں پھر مڑ کے کہہ رہا ہوں تے حضور نبی پاک سے اچھا وہ ہن گل سن لینا، اب جو میں نے کہا بھی سارے بخش دیے جاتے ہیں، میرے کو تو یقین ہے کسی کو نہیں ہوتا یار نہ ہو، مجھے پتا ہے اس پر بھی تبصرہ ہوگا، کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے، قسم نہیں کھانی چاہیے، تم کو کیا پتا کہ یہ بخش بھی دیا گیا ہے یا نہیں، ہم کہیں گے ہمیں پتا کچھ اور ہے یا نہیں، ہم صوفیوں کو ماننے والے ہیں، ہم کو اتنا پتا ہے کہ اللہ پاک نام محمد کا صدقہ رد نہیں کرتا، کر دے جی، نہ بخاری شریف جو لکھے ہوئے جی بھئی وہ ایک کتے نو پانی پلا گیا سی وہ بندہ ہے، وہ یار انہوں ترے لگی نا تو نظر آئے البیر انہیں کھوئی بیکھی نظر فیہ او دے وچ لے گیا شاربہ منہا اس وچوں پیتا تو نکل کے جدوں سمہ خارجا جدوں باہر نکلیا انہیں کتا تکیا، کتے دی زبان نکلی باہر کیچڑ چاٹ رہا تھا، جنہوں تسی اپنی زبان کیا دے ہو چکڑ گارا وہ پہ چٹدا سی تو انہیں کہا اوہو اگر ایک دے وچ اتر سکدا تے اے بھی اتر کے پانی پی لیندا ہے، اے تے انہوں کتا ہے، اے تے وچ لے نہیں سکدا، کھوئی وچ وہ پھر مڑ کے اتریا، انہیں اے جڑا چمڑے دا موزہ ہوندا ہے اے پانی نال پڑیا ہے، پھر منہ وچ پھڑیا ہے، پھر پھڑ کے ہتھاں نال کھوئی چوں باہر نکل کے آن کے کتے نوں پانی پلایا، اللہ نے فرمایا فرشتیو گواہ ہو جاؤ جڑے توبہ بھی نہیں کیتی، ایک عالم ثابت کرے کہ انہیں توبہ کیتی، انہیں صرف ترس کھاندیا ہویا کتے تے پانی پلایا، رب نے فرمایا میں نے اسے بخش کر جنتی کر دیا ہے، جو رب کتے کو پانی پلانے کے بدلے میں بخشش عطا کرتا ہے وہ محمد کو آقا ماننے والے کو کیا عطا کرتا؟ ہن بولو لبیک 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 یا رسول، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کوئی مجھ پر اعتراض کر سکتا ہے آپ نے قسم کیوں کھائی؟ حضور فرما رہے ہیں، میں اس وقت سے قسم کھاتا سنو، کوئی اذان اثر ہو رہی ہے غریب نوازوں، اب ایک اذان سننی ضروری ہے، یہی سنیں اور ساتھ ساتھ جو جواب دے گا قیامت کے دن حضور اس کی شفاعت کریں گے، یہ حدیث شریف ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر، سیدنا محمد رسول اللہ علیہ وسلم وبعثهم كما محمودا الذي وعدته ورسولنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اب آپ بتلائیں، اللہ فرما رہا ہے میں نے انہیں بخش دیا، میں نے انہیں بھائی کس کو بخش دیا جی؟ انہیں نہیں پانی والا تو بخشیا گیا، وہ محفل والی گل کر دے سارے نو، اے حضرات علماء کرام توجہ کرے سارے نو، اور تو آگو کہ سارے دا کتوں کٹی منا سنو تو صحیح نہ آگے فَيَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا أَنَا فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، ایک فرشتہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ انہاں وچ بندہ ایک وہ بھی بیٹھے ایسی جڑا انہاں وچ تے ایسی انہاں وچوں نہیں سی، لو جی کر لو گلا، انہاں وچ ایسی انہاں وچوں وچ ایسی وچوں نے وچ ہونا اور گل ہے، وچوں ہونا اور گل ہے، ان میں ایک بندہ
بندہ ایسا تھا جو ان میں سے نہیں تھا، نہ اس نے تیرا نام لیا، نہ اس نے تسبیح پڑھی، نہ اس نے جنت مانگی، نہ اس نے دوزخ سے تیری پناہ چاہی. انما جاء لحاجت، انما جاء لحاجت. وہ تو اپنا کوئی کم سی وہ لنگدا سی، انہیں تکیا میلہ لگے ہے، کوئی لنگر پانی ہونا ہے، کوئی شے ہونی ہے، چپ کر کے بہ گیا انج کر کے تکدا رہا ہے. اے باقی سبحان اللہ کہندے رہے او ویدا رہا ہے. اے باقی اللہ تیرے کول جنت منگدے رہے او ویدا رہا ہے. باقی آدھے سن جہنم تو بچا او ویدا رہا ہے. اونے نہ جنت منگی ہے نہ دوزخ کولوں تیری پناہ چاہیے. تو آدھا ہے ساریاں نو بخش دیتا ہے. فرشتہ وہابی تو نہیں تھا، لیکن فرشتوں کو علم تو ہے نا. انہیں مہربانی کی تھی امت مصطفیٰ کے جو سنی مسلمان ہیں ان پر کہ چلو ان کے عقیدے پر مور لگ جائے اور کوئی گستاخ انہیں تنگ نہ کر سکے. اس فرشتے نے جدو ایک گل کی تھی تو انہوں کو جواب سننا اللہ دا. اللہ پاک نے فرمایا ہم القوم لا یشکا جلیسہم. تو کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ اپنی حاجت کے لیے آیا، اس نے ذکر نہیں کیا. تیری نظر اس بندے پر ہے، میری نظر ان پر ہے جن میں وہ آ کر بیٹھ گیا ہے. بندہ بخشی. اچھا حدیث تو پوری میں نے سنا دی، اصل مقصد سنانے کا تھا وہ حضور پاک پر اعتراض نہ ہو کہ حضور نے پوچھا کیوں. ادا یہ مطلب نہیں بھئی حضور نے پتہ نہیں. پتہ ہے حضور نبی پاک نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک ڈیڑے پوچھا ہے یادی او ویلا جدوں اللہ نے فرمایا سی الستو بربکم، تو انہاں سارا ویلا دس دیتا ہے. لیکن تساں دسو جے کدے حضور پوچھ دے نہ تے ابو بکر دس دے، تے جے دس دے نہ تے دا مطلب یہ اتنی ابو بکر نو پتہ کو نہیں. وہ بھئی کئی مقام پر چپ ہونے کا مطلب اور ہوتا ہے، سوال کرنے کا مطلب اور ہوتا ہے. اللہ نے جب حضرت اسرائیل سے یہ بات کی تو مکان دے 5-10 منٹ گل. اللہ پاک نے جب یہ اللہ پاک نے جب یہ بات کی، ہن سننا اگوں کہ ہے ملک الموت میں علماء کرام کی توجہ کا طلبگار. اگوں اللہ پاک نے حضور پاک نے جب یہ بات کی، حضور پاک نے بھائی دس بھائی اگوں ملک الموت کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا سر بینی و بین ربی. ھذا سر بینی و بین، اے گل رب کو برداشت نہیں جی ہوئی. کرو گل ہن سمجھو مصطفیٰ کون ہے. ہن ذرا الرٹ ہو جاؤ تو توجہ نال سننا اگلے جملہ. جو ہی ملک الموت نے کہا ھذا سر بینی و بین ربی، سامعہ عاطف منادی ینادی یا ملک الموت لا تخالف محمدا انت ملک من ملائکتی وان محمدا حبیبی. آپ اجازت دیں میں ترجمہ سناؤں. آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. جدو ملک الموت نے یہ بات کی نا کہ یہ اللہ کے اور میرے درمیان راز ہے، اسی لمحے ابھی جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا اللہ پاک نے فرمایا سنو ملک الموت کہ کہہ رہے ہیں لا تخالف محمدہ، میرے محبوب دی گل کٹی کیویں ہے تو لا تخالف نہ کر مخالفت میرے محبوب دے جملے دی. تو کی سمجھتے ہیں بھئی تیرے کولوں پوچھ کے انہوں پتہ لگنا ہے تو تے میرا فرشتیوں وچوں ایک فرشتہ ہے. محمد میرا حبیب ازلی ہے. حضور دے نال دا کوئی نہیں. حضور علت العلل ہیں، حقیقت الحقائق ہیں. اور واللہ العظیم میں قسم کھا کر کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں پیارے ہو تساں حضور نال محبت کرو تواڈے سارے مسئلے حل ہو جان گے. مثلاً اے جڑا ہے مسئلہ ہے نا یہ بہت زیادہ خرابی وارد ہو رہی ہے نا ساڑے جس طرح حضرت صاحب قبلہ بیان فرما کے گئے اللہ آپ دے علم وچ عمل وچ تے درجیاں وچ بلندیاں فرما. کہتے ہیں کہ اہل سنت وچ کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اب اتنا بگاڑ ہم بھی مشکل میں ہوتے ہیں. بھلا کیسے مشکل میں کہ جہاں کہیں کوئی بندہ کہہ دے گا جی ذرا حضرت علی دی شان بیان کرو، ہوتے ہیں نا موئے کوئی کافر تو نہیں ہے. اور بھائی پہاڑے وچوں کوئی بندہ این ممکن بات ہے انہوں اہل بیت نال محبت زیادہ ہوئے تو کفر ہے. اچھا بولو
شیعہ کہتے ہیں اس نجس کو جو صدیق عمر کو بھونکے، یاد رکھنا، اور سنی کہتے ہیں اس پاک کو کہ جس کے دل میں احترام اصحاب بھی ہو تو عشق اہل بیت بھی ہو۔ میں اعلیٰ حضرت بریلوی دیاں گلاں کراں تواڈے توتے موتے اڑ جان، ہوش تواڈے اڑ جان۔ اعلیٰ حضرت بریلوی تے گل ہی کچھ اور کر دین، وہ تو جو باتیں کرتے ہیں آپ سنیں گے، دو شعر سنا دیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں خوشا دلے کے دندش ولائے آل رسول۔ کوئی سمجھ آئی؟ اور میں آپ کو یہ بات بتلاؤں، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، میں ترجمہ پوچھ لوں گا زیادہ رولا پاندے نہیں، انہیں ترجمہ احمد رضا دے شعر کا ترجمہ میں نہیں سنا سکتا، تو میں تکبر نہ کرنا کناں نوں ہاتھ بنانا۔ تو جدوں یہ حالت ہوئے ساڑی تو پھر سن کوشش کرنی چاہیے کہ امت میں اتفاق پیدا ہو۔ اور دسو میں غلط گل کر رہا ہوں، میں روکو، اور روکو میں او بھائی اگر میں غلط گل کر رہا روکو۔ ایس مجمع میں جتنے آئین سنی ہو کے نہیں، اچھا بولو، آپ چپ کے دسو۔ ایس مجمع دی دعا تو بعد تساں سارے آنے محبت بدنی چاہیے یا کٹنی چاہیے؟ سانو کوئی ایسی گل کرنی چاہیے جس سے آپ کی محبت بڑھے، گلی گلی کے اندر چاروں یاروں کا ذکر بھی ہو، اہل بیت کا ذکر بھی ہو۔ تو یہ تسی آپس میں لڑ پو، پھر میرا آنا ایتھے رحمت نہیں ہے، شر ہے۔ جے میرے آن نال میرے قدم ترن نال سنی جڑ جائے، وہ یار لڑائی کے لیے اور بہت محاذ ہے، مہربانی کرو ادھر لڑو، سنیت کو گٹھا کرو تاکہ مل کر آواز آئے مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام۔ اے تیری علماء دیاں دو ٹولیاں بن جان کوئی فائدہ ہے؟ اچھا بولو، کوئی اتنا جا فائدہ ہے تو دسو میرے۔ تو اہل بیت نال محبت کرے، اہل بیت نال بھی شدید محبت کرو، تو صحابہ نال بھی شدید، تو اے تقسیم نہیں کرنی، تقسیم کرو کہ بیڑا گھر کو جائے گا۔ کن کھول کے سن لو، میری پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے وہ محبت کی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق 63 سالہ دی عمر میں، ادھر میں نو تکو تو 63 سال کی عمر میں سیدنا صدیق اکبر نے جب خطبہ شروع کیا تھا، 9 سال کی عمر کے امام حسن سامنے آئے، تو صدیق بڈھے صدیق اکبر پاک خلیفہ اول بلا فصل ہے۔